امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں علماء کے بارے میں نقل فرمایا کہ علماء دنیا کون ہیں اور علماء آخرت کون ہیں۔ علماء آخرت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خاصیت ہے، ان کی یہ علامت ہے کہ وہ خوف الہی میں رہتے ہیں اور خطرے کی جگہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور مالداروں، لیڈروں، افسروں، حکام سے دور رہتے ہیں اور ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ان سے ملنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ وہ خود ان کے پاس آئیں، اس لیے کہ دنیا شیریں اور سبز ہے اور اس کی باغ حکام کے قبضے میں ہے، اور جو شخص حکام سے ہے اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ان کی رضا جوئی اور دلداری میں کرنی پڑتی ہے۔ تو علماء آخرت ان سے دوری بنا کر رکھتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں اور ان سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ خوف الہی میں رہتے ہیں۔ اور علماء دنیا کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہی علماء رہیں گے جو بادشاہوں کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو فتنہ کی جگہ سے بچاؤ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا عمرہ کے دروازے، کہ جب کوئی تم میں سے کسی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی شان میں وہ بات کہتا ہے جو واقع میں نہیں ہے، اس کو خوشامد اور چاپلوسی کہا جاتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور خوشامدی اور چاپلوسی دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انبیاء کرام کے امین ہیں جب تک کہ سلاطین سے میل جول نہ کریں، اور جب ایسا کرنے لگے، امیروں سے میل جول کرنے لگے، سلاطین سے میل جول رکھنے لگے، تو ان سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو، ان سے ڈرو کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی خیانت کی ہے، ان سے بچتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر آج ہمارے دور میں نمایاں ہے کہ آج جو حالات ہیں کہ عمراؤں کی چوکھٹ پر، عمراؤں کے دروازے پر آج علماء دنیا نظر آتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ عمرہ کے پاس آتا جاتا ہے تو اس سے پرہیز کرو، وہ چور ہے۔ اور حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بری نہیں ہے جو حکام، افسروں، عمراؤں کے پاس جائے۔ تو تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو علماء، جو مولوی، افسروں، حاکموں، دنیا داروں کے ہاں دنیاوی امور کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے، انہیں لوگ چمچہ کہتے ہیں، اور وہ چمچہ سے مشہور ہو جاتا ہے، اور دین کے عشاق کی نظروں میں وہ گرا ہوا انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو عمراؤں کے پاس جاتے ہیں، اور بہترین علماء وہ ہیں جن کے پاس حکام اور عمرہ خود آتے ہیں۔ تو علماء کرام کا کام تھا کہ حکام اور عمرہ، دولت والے مالدار لوگ ان کی پیروی کریں، ان کے پاس آئیں، ان کی بات سنیں اور ان کے بتائے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ مگر آج الٹی دھارا بہ رہی ہے کہ عمراؤں کے دروازے پر علماء کرام اپنی آمد و رفت تیز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے علماؤں سے بچو کیونکہ یہ خیانت کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور ان سے ڈرو، ان سے دور رہا کرو، ان سے پرہیز کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں مالداروں کی پیروی سے بچائے، اور ہمارے لیے اپنے حبیب کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین پیروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا اسوائے حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی اتباع، اپنے حبیب کی اطاعت، اپنے حبیب کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمراؤں کی پیروی سے، عمراؤں کی چاپلوسی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔